علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ اگر میری آواز میں آپ ناولز اور شاعری سننا چاہتے ہیں تو ان 2 چینلز کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ معزز سامعین، آپ کو اسکرین پر ایک واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہے، اس پر آپ اپنی سٹوری مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنے کسی بھی بزنس، پروجیکٹ، پیج یا چینل کی پروموشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ کی پروموشن بھی ہو جائے گی۔ اس وقت آپ کو اسکرین پر ایک انسٹاگرام کا پیج نظر آ رہا ہے جس کا نام ہے دا ریویو کارنر۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری چھوٹی بہن کا یہ پیج لازمی فالو اور شیئر کریں، اور وہ تمام اسمال بزنس اونرز جو اپنے پروجیکٹس کی پروموشن کروانا چاہتے ہیں تو وہ ان کو PR بھیج کر یا کولیبوریشن کر کے اپنے بزنس کو پروموٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تمام اسمال بزنسز کو فری میں پروموٹ کرتی ہیں۔ معزز سامعین، بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ ہمارا معاشرہ انسانوں سے زیادہ جانوروں کا، بلکہ میں جانوروں کو بھی اس معاشرے سے ملانا جانوروں کی توہین سمجھتا ہوں۔ ایک ایسا خوفناک معاشرہ ہے جو بچیوں کے لیے تو ظالم تھا ہی، مگر اس نے لڑکوں کے ساتھ بھی ظلم کی انتہا کر دی۔ اس طرح سے ہم اور ہمارے بچوں کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ سوشل میڈیا ایک ایسا ناسور بن چکا ہے کہ جس نے ہمارے بچوں کی زندگیاں نگل لی ہیں، اور ہم والدین اس سب سے بے خبر رہتے ہیں۔ ہماری یہ بے خبری ہمارے اپنے بچے کی زندگی تو برباد کرتی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کا گھر بھی اجاڑ دیتی ہے۔ میری یہ کہانی آپ سب کے لیے ایک بہت سبق ہے کہ خدا را اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اس قیامت کا ایک بار پھر ذکر کرتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، مگر میں چاہتا ہوں آپ سب کے بچے محفوظ رہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی ڈارک ویب سائٹ کی جس نے ہماری ہنستی مسکراتی زندگیوں میں اندھیرا بھر دیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نیا اس علاقے میں منتقل ہوا تھا۔ میری نوکری ہی کچھ ایسی تھی، ہر 2 سال بعد مجھے کسی نئی جگہ بھیجا جاتا تھا، کبھی کسی گاؤں تو کبھی کسی شہر۔ اس دفعہ میں دعا کر رہا تھا کہ مجھے کسی گاؤں نہ بھیجا جائے، کیونکہ گاؤں میں نوکری کرنا مجھے سب سے زیادہ مشکل لگتا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ مجھے شہری علاقے میں بھیجا جا رہا ہے تو میں اور میری بیوی دونوں بہت خوش تھے۔ ہمارا ایک 12 سال کا بیٹا تھا، مرتضیٰ، ہماری کل کائنات، بڑھاپے کا سہارا۔ مرتضیٰ کے بعد ڈاکٹر نے میری بیوی کو کہہ دیا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتے۔ بس اس دن سے مرتضیٰ ہماری زندگی کا روشن ستارہ بن چکا تھا۔ ہم دونوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی بہت خوش تھا کہ نئی جگہ ہوگی، نئے لوگ ہوں گے، نیا اسکول ہوگا، مگر ہم تینوں ہی اس بات سے انجان تھے کہ یہ نئی جگہ ہم پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے گی۔ کاش اس وقت مجھے اس علاقے کی جگہ کسی گاؤں میں بھیج دیا جاتا تو آج میرے ہاتھ خالی نہ رہتے، میری زندگی ویران نہ ہو جاتے۔ ہم تینوں سامان سمیٹ کر اپنے نئے گھر آ گئے تھے۔ یہ اچھی جگہ تھی، مگر محلہ ابھی نیا تھا تو کسی سے واقفیت نہیں تھی۔ گھر کی صاف صفائی اور سامان وغیرہ کو رکھنے کے بعد ہم نے مرتضیٰ کا داخلہ کروا دیا۔ اس کا اسکول بھی زیادہ دور نہ تھا۔ میری بیوی گھر سنبھالتی تھی، میں کام کرتا تھا، اور ہمارا بیٹا ہماری محبتوں کے سائے میں پروان چڑھ رہا تھا۔ جب میری بیوی ایک دن میرے پاس آئے، اکبر، مرتضیٰ کے لیے اب پڑھائی مشکل ہو رہی ہے، ہمیں اس کے لیے کوئی ٹیوشن دیکھنی چاہیے، گھر میں وہ پڑھتا نہیں ہے، ورنہ میں اسے پڑھا دیتی۔
मगर शबाना, हम इस महल्ले में नए आए हैं, किसी को जानते तक नहीं है, एकदम से ट्यूशन ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ कि किसी से जान पहचान बनाए। मुर्तज़ा के इम्तिहान होने वाले हैं, यूं तो वो फेल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर मैं सोचने लगा कि किससे ट्यूशन की बात करूं। महल्ला भी बिल्कुल नया है। अगले रोज मेरी सलाम दुआ यूं ही मस्जिद में एक आदमी से हुई जिनका नाम रफीक साहब था। उम्र में वो मुझसे बड़े थे, उनका इखलाक भी बहुत उम्दा था। यूं मालूम होता था कि वो किसी बहुत दीनी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। बातों बातों में हमारी अच्छी गपशप हो गई। अकबर, किसी दिन हमारे घर आओ ना, भाभी और बेटे के साथ मुझे खिदमत का मौका दो। जी भाई साहब, ज़रूर आऊँगा। आजकल तो बस अपने बच्चों के लिए ट्यूशन ढूंढ रहा हूँ। अगर आप इस महल्ले में किसी को जानते हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं तो यहाँ अभी सबसे अनजान हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। ये तो कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं खुद ट्यूशन पढ़ाता हूँ, बल्कि कुरान भी पढ़ाता हूँ। तुम अपने बच्चे को मेरे घर भेज दिया करो, महल्ले के सारे बच्चे मेरे पास ही आते हैं। मैं उस वक्त इस बात से अनजान था कि मैं अपने बेटे को जहन्नुम में झोंक रहा हूँ, या शायद जहन्नुम से भी बदतरीन जगह पर। अरे वाह, आपने तो मेरा मसला हल कर दिया। इससे ज्यादा और अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं कल से ही मुर्तज़ा को आपके पास भेजूंगा। मैं उस दिन खुशी खुशी घर आया और ये बात शबाना यानी अपनी बीवी को बताई। वो भी काफी मुतमईन हो गई। यूं मैं उसके 2 दिन बाद ही मुर्तज़ा को रफीक साहब के घर ले गया। वहां और भी बच्चे बैठे हुए थे, कुछ कुरान पढ़ रहे थे और कुछ स्कूल कॉलेज का सबक याद कर रहे थे। मुझे वो माहौल बहुत अच्छा लगा। वाकई बहुत दीनी घराना था। उन्होंने मुर्तज़ा से प्यार किया और बहुत शफकत से उसे बिठाया। फिर मैं उनसे उनके खानदान के बारे में पूछने लगा। मेरे 2 बेटे हैं, एक विलायत पढ़ने के लिए गया है, जबकि दूसरा यहीं एक सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता। उस दिन हम में काफी देर बातें होती रहीं और मैं दोबारा आने का वादा करके वहां से चला गया। अलबत्ता मुर्तज़ा को वहीं पढ़ने के लिए छोड़ दिया। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुर्तज़ा बहुत खुशी खुशी ट्यूशन जाता था और हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात थी। वो हमारी जान था, जैसे किसी जिन की जान तोते में होती है। बिल्कुल उसी तरह हमारी जान हमारे इकलौते बेटे में थी। वो बला का मासूम और बहुत खूबसूरत था। कुछ दिन गुजरने के बाद मैं रफीक साहब के दुकान पर गया। ये एक छोटा सा किरियाना स्टोर था। मैंने 1-2 चीज़ें लेनी थी। जब मैंने देखा कि उनका बेटा दुकान पर बैठा है, उसके सामने उसका लैपटॉप खुला हुआ था। शायद वो कोई यूनिवर्सिटी का काम कर रहा था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि कितना मेहनती बच्चा। मगर मैं इस बात से अनजान था कि वो किसी यूनिवर्सिटी का काम नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ में मुलविस था कि इंसान जितनी पनाह मांगे कम है। मुझे देखते साथ ही उसने जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया। मैं थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि वो काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। मैंने भी बस कुछ चीज़ें लीं और घर आ गया। मुर्तज़ा को ट्यूशन जाते 1 महीना हो गया था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मगर एक दिन जब वो ट्यूशन से घर आया तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं और शबाना दोनों बहुत परेशान हो गए। उसे चक्कर आ रहे थे, यहाँ तक कि घर आते साथ ही उसे उल्टियां आने लग गईं। हमने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। देखिए, इसने कोई ऐसी गलत चीज खा ली है जिसकी वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई है। उसने कुछ दवाएं लिख कर दी। डॉक्टर के जाने के बाद हमने मुर्तज़ा से पूछने की कोशिश की कि उसने क्या खाया था। शायद ट्यूशन में कुछ खा लिया हो। पहले तो वो कुछ बता ही नहीं रहा था,
مگر پھر وہ ڈرنے لگا اور ڈرتے ڈرتے اس نے کہا، وہ بابا، وہ میرے ایک دوست نے مجھے جوس پینے کو دیا تھا، وہ جوس شاید خراب تھا، اس لیے ایسا ہوا۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے سختی سے سمجھایا، اب آپ کسی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھاؤ گے، کوئی بھی چیز نہیں کھانی، باہر سے جو دل کرے مجھے اور مما کو بتانا ہے، ہم آپ کو دلا دیں گے۔ مجھے یہی لگا کہ جوس کے استعمال کرنے والی تاریخ ختم ہو گئی ہوگی، اس لیے وہ مرتضیٰ کو خراب لگ گیا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ معاملہ کتنا خطرناک ہے۔ یہاں میں نے ایک اور غلطی کر دی، مجھے اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ دوست کون ہے، مجھے مرتضیٰ کے ٹیوشن جا کر اس بچے کو دیکھنا چاہیے تھا جس نے اسے جوس دیا تھا، مگر میں نے بات کو غیر سنجیدہ لیا، یہی سمجھا کہ بچے ہیں اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے۔ 2-3 دنوں بعد وہ کچھ بہتر ہوا تو میں اسے ٹیوشن چھوڑنے گیا، جہاں میں رفیق صاحب سے ملا اور ان کو مرتضیٰ کی طبیعت کے بارے میں بتایا۔ اس نے کسی سے جوس لے کر پی لیا تھا جو اسے خراب لگ گیا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ آئندہ کسی سے کوئی چیز لے کر نہ کھائے۔ میری بات سن کر وہ بہت شرمندہ ہونے لگے۔ معذرت اکبر صاحب، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ دراصل بچے آپس میں ایک دوسرے کی چیزیں کھاتے رہتے ہیں، مگر میں پورا دھیان رکھوں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ رفیق صاحب، آپ جانتے تو ہیں کہ ہمارا ایک ہی بیٹا، بس اسے کچھ ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے کافی تسلی دی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں بھی مطمئن ہو گیا کہ اب واقعی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں تو اس بات سے بے خبر تھا کہ آنے والا وقت مجھے کیا قیامت دکھانے والا ہے۔ کچھ دن یوں ہی گزرتے رہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، مگر ان کچھ دنوں میں نے محسوس کیا کہ مرتضیٰ کافی ڈرا سہما سا لگنے لگا۔ وہ جو پہلے بہت باتونی تھا، اب زیادہ وقت خاموش رہتا تھا، اور اس کی یہ خاموشی مجھے بے چین کر رہی تھی۔ مرتضیٰ، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ میری باتوں پر اس نے مجھے بتایا کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس نے جیسے مجھے تسلی دی، ہاں ایک چیز اور اس نے مجھے بتائی جو کچھ عجیب سے تھے۔ بابا، میرا باتیں کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ میں نے جب اس کی کہی اس بات کا ذکر اپنی بیوی سے کیا تو اس نے مجھے یہی کہا کہ پڑھائی کی وجہ سے وہ زیادہ بات چیت نہیں کرتا، یا کبھی کبھی بچہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، کچھ ہی دنوں کی بات ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر یہ بات کچھ دنوں تک کبھی ختم نہ ہوئی، کیونکہ مرتضیٰ کافی تھکا تھکا رہنے لگا تھا۔ وہ پہلے سے کمزور ہوتا جا رہا تھا، یوں جیسے اندر ہی اندر کچھ ختم ہو رہا ہے۔ مگر میں اپنے دفتری کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ میں نے کچھ دن اس بات کو نظر انداز کیا۔ پھر ایک دن مجھے رفیق صاحب ملے اور کہنے لگے کہ مرتضیٰ کو رات کو دیر سے چھٹی ہوا کرے گی، کیونکہ اس کا سبق بہت زیادہ ہے، مشکل ہے، اس لیے کچھ اور توجہ کی ضرورت ہے۔ پہلے تو میں مانا ہی نہیں، میں نے سوچا کہ گھر جا کر شبانہ سے بات کروں گا۔ شبانہ، آج مجھے رفیق صاحب ملے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ مرتضیٰ کو مزید کچھ گھنٹے پڑھایا کریں، یوں آتے آتے اسے رات ہو جائے گی۔ تم کیا کہتی ہو؟ یہ تو اچھی بات ہے اکبر، اس کے امتحان بھی قریب ہیں، کچھ اور دیر پڑھ لیا کرے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے مرتضیٰ کو مزید وہاں رکنے کی اجازت دے دی، مگر دل میں عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کچھ عرصے میں رفیق صاحب اور ہمارے بہت اچھے تعلقات بن گئے تھے، اتنے کہ میں ان پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتا تھا۔ وہ ہمارے بہت اچھے پڑوسی تھے، یہاں تک کہ ان کے بیٹے بلال سے بھی اچھے تعلقات بن گئے تھے۔ میں اکثر دکان پر جایا کرتا تو مجھے بلال ہی وہاں بیٹھا ملتا۔ ایک دن مجھے اور شبانہ کو کسی ضروری کام سے جانا تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ مرتضیٰ کو رفیق صاحب کے گھر ہی چھوڑیں گے، رات کو واپس جاتے ہوئے لے جائیں گے۔
رفیق صاحب، مجھے اور شبانہ کو ایک بہت ضروری کام سے جانا ہے۔ مرتضیٰ کو ہم دونوں واپسی پر لے جائیں گے، ہمیں رات ہو جائے گی تو یہ آپ کے پاس ہی رہے گا۔ کوئی بات نہیں اکبر صاحب، تم بے فکر ہو کر جاؤ اور ہم اس کا خیال رکھ لیں گے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے آ گیا، یہ سوچے بغیر کہ میں اپنے بیٹے کو جہنم میں جھونک رہا ہوں۔ اس دن میں اور شبانہ جلدی فارغ ہو گئے۔ ہم نے رات کو واپس آنا تھا، مگر کام جلدی ہونے کی وجہ سے دن کو ہی واپس آ گئے۔ میں مرتضیٰ کو لینے کے لیے رفیق صاحب کے گھر گیا، مگر کسی بچے نے آ کر بتایا کہ وہ گھر نہیں ہے۔ میں نے اس سے مرتضیٰ کا پوچھا کہ وہ کہاں ہے، جس پر اس نے بتایا کہ وہ اوپر بلال بھائی کے کمرے میں ہے۔ میں اوپر بلال کے کمرے میں گیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیرت زدہ ہو گیا۔ مرتضیٰ جلدی جلدی شرٹ پہن رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ اس نے اپنے کپڑے اتارے ہوئے ہیں۔ میں نے مرتضیٰ کو سختی سے کہا، مرتضیٰ، آپ نے شرٹ کیوں اتاری تھی؟ وہ بابا، میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا تھا، بلال بھائی نے لگا کر دیا۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے سامنے صوفے پر لیپ ٹاپ کھولے بلال کو دیکھا۔ جی انکل، اس کا بٹن ٹوٹ گیا تھا، یہ ڈر گیا تھا کہ اس کی امی سے ماریں گی، تو بس میں نے ہی وہی لگا دیا۔ جانے کیوں مجھے بلال کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ مرتضیٰ ایک بٹن کے لیے کبھی اپنی ماں سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ ہم نے اس کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھا تھا کہ وہ بغیر ڈرے ہم سے سب کچھ کہہ سکتا تھا، تو پھر یہ ڈر کہاں سے آ گیا تھا؟ میں اسے وہاں سے گھر لے گیا، اس کا رویہ بہت عجیب ہونے لگا تھا۔ ایک دن میں اس کے کمرے میں گیا، جب وہ اپنے ایک کھلونے کو توڑ رہا تھا، وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکا تھا۔ مرتضیٰ، یہ آپ کا پسندیدہ کھلونا تھا، آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے بہت تحمل سے، بابا، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، یہ کھلونا بھی نہیں، مجھے اسے مارنا ہے، یہ بہت گندا ہے۔ اس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بول رہا تھا، اور میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، مگر اس کیوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ روز میں اسے ٹیوشن نہیں بھیجوں گا، میں بھی دفتر سے چھٹیاں لے لوں گا اور کچھ وقت اس کے ساتھ گزاروں گا۔ ہم دونوں باپ بیٹا کھیل رہے تھے جب اچانک دروازہ بجا۔ سامنے بلال کھڑا تھا۔ انکل، ابو پوچھ رہے ہیں مرتضیٰ ٹیوشن کیوں نہیں آ رہا؟ ہاں بیٹا، کچھ دن یہ نہیں آئے گا، گھر میں ہی رہے گا۔ مگر انکل، اس کا ٹیوشن آنا ضروری ہے، ابو نے کہا ہے کہ مرتضیٰ کو ساتھ لے کر آنا۔ بلال نے جیسے ضد ہی شروع کر دی تھی، اور میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ مرتضیٰ کو ساتھ لے جانے کی اتنی ضد کیوں کر رہا ہے۔ میں آپ کے ابو سے خود ہی بات کر لوں گا، آپ یہاں سے جائیں ابھی۔ میں نے اتنا کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ اگلے دن مجھے محلے کا ایک اور آدمی ملا، مجھ سے حال احوال پوچھنے لگا، اور یہ کہ نئے محلے میں دل وغیرہ لگ گیا۔ بات نکلتی نکلتی رفیق صاحب کے گھر تک چلی گئی۔ جب میں نے ان کو بتایا کہ میرا بیٹا وہاں ٹیوشن پڑھنے جاتا، مگر انہوں نے مجھ سے کچھ عجیب سی باتیں کی۔ آپ اپنے بیٹے کو وہاں ٹیوشن پڑھنے مت بھیجا کریں۔ مگر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ رفیق صاحب تو بہت اچھے آدمی ہیں۔ دراصل کچھ عرصہ پہلے میں بھی اپنے بیٹے کو وہیں بھیجتا تھا، مگر پھر کچھ عجیب ہونے لگا۔ میرا بیٹا بہت چڑچڑا رہنے لگا تھا۔ یہ سب شاید میرا وہم ہوتا، مگر میں نے ایک دو اور لوگوں سے پوچھا جن کے ساتھ یہی معاملہ ہوا۔ امید ہے کہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا یہ، اس لیے وقت پر ہی اپنے بیٹے کو وہاں سے اٹھا لو۔ میری سمجھ میں یہ بات ہرگز نہ آ سکی کہ اس سب کا مطلب کیا تھا۔ رویہ تو مرتضیٰ کا بھی خراب ہوا تھا، مگر اس سب میں رفیق صاحب کا کیا قصور؟
मगर एक शक मेरे दिल में बैठ गया। मैंने मुर्तज़ा को ट्यूशन भेजना बंद कर दिया। बिलाल ने 2-3 चक्कर घर लगाए, मगर मैंने यही कहा कि मुर्तज़ा बीमार है। फिर एक दिन मैं दुकान पर गया जहां बिलाल का लैपटॉप था, मगर वो वहां मौजूद नहीं था। लैपटॉप चल रहा था। मैंने एक नज़र लैपटॉप पर डाली ही थी कि बिलाल आ गया। उसने जल्दी से वो लैपटॉप बंद कर दिया, मगर मैं देख चुका था कि उस पर क्या लगा हुआ है। मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बिलाल ये सारा गंद देख रहा है। मैं तो बयान भी नहीं कर सकता कि वो सब क्या था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें बिलाल, तुम ये सब देखते हो? अंकल, ये सब पता नहीं कैसे खुल गया, मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो, मैं कल ही तुम्हारे घर आऊंगा, सब बताता हूं तुम्हारे वालिद को कि तुम दुकान पर बैठकर ये सब देखते हो। सबको पता चलना चाहिए। तुम जानते हो ये डार्क वेब होती है जो हमें ज़हनी तौर पर मफलूज कर देती है, फिर भी तुम ये गंदगी देख रहे हो। इतना कहकर मैं वहां से चला गया, मगर मैं सोच भी नहीं सकता था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। अगर मुझे थोड़ा सा भी इल्म होता तो मैं अपने बीवी और बच्चे को लेकर वहां से चला जाता। अगले दिन, इससे पहले मैं बिलाल के घर जाता, मुझे मेरी बीवी ने फोन किया कि मुर्तज़ा अभी तक घर नहीं आया। मैंने सब काम छोड़े और घर गया। वहां से मुर्तज़ा के स्कूल गया। वो रोज स्कूल से वैन पर आता था। वैन वाले से पूछा, जिसने मुझे बताया कि मुर्तज़ा का बहुत इंतजार किया। जब वो नहीं आया तो मैंने ये समझा कि वो छुट्टी पर है। मेरे तो हाथ पांव ही फूल रहे थे। ना वो स्कूल में था। मैंने उसे उस गली में भी देखा, वो कहीं नहीं था। मुझ पर तो जैसे आसमान आ गिरा था। मैं मोहल्ले में हर बंदे का दरवाजा बजा बजा कर पूछ रहा था कि मेरे बेटे को किसी ने देखा, मगर हर कोई अनजान था। मैं रफीक साहब के घर गया, मगर वहां पर भी नहीं था। ये बैठे बैठे मेरे साथ क्या हो गया था। अभी सुबह तो मैं अपने बेटे को तैयार करके स्कूल छोड़कर गया था, और अब मैं उसे ढूंढने के लिए ठोकरें खा रहा था। मैं वक्त ज़ाय किए बगैर पुलिस स्टेशन गया और रिपोर्ट लिखवाई, मगर घर आकर भी मेरा एक एक मिनट भारी गुजर रहा था। जो बच्चे अगवा हो जाते हैं वो दोबारा कभी नहीं मिलते। यही एक ख्याल कैसे मेरी रूह निकाल रहा था, ये मैं ही जानता हूँ। शबाना का भी रो रो कर बुरा हाल था। वो माँ थी और मुर्तज़ा हमारी कुल कायनात था। एक हफ्ता गुजर चुका था, मगर वो कहीं नहीं था, सिर्फ बेबसी थे। मुझे आज भी याद है, ठीक 10 दिनों बाद हमें थाने से एक फ़ोन आया। ऐसा फ़ोन कि जिसने मेरे दिल को जकड़ लिया था, मेरी दुनिया उजाड़ दी थी। मुझे आज भी वो अल्फाज याद हैं। अकबर साहब, हमें मकामी नाले के पास एक बच्चे की लाश मिली है। लाश का बहुत बुरा हाल है, पहचानना मुश्किल हो रहा है। आप एक दफा आकर तस्दीक कर दें। अल्फाज थे या अंगारे, खबर थी या कयामत, जो मुझ पर टूटी थी। मैं जल्दी से भागा, बस एक ही दुआ मांग रहा था, खुदा करे वो मेरा मुर्तज़ा ना हो। मैं जल्दी से उस अस्पताल पहुंचा जहां उस लाश के चेहरे से सफेद कपड़ा हटाया गया, और बस रही सही हिम्मत जवाब दे गई। मैंने बेख्तियार आंखों के आगे हाथ रख लिया। एक चीख मेरे मुंह से निकली, ये मेरा मुर्तज़ा था, मेरा लख्ते जिगर, मेरी दुनिया, मेरा सहारा, जिसका हाल इतना बुरा था कि पहचानना भी मुश्किल था। मैंने उससे उसकी स्कूल की वर्दी से पहचाना था, और दाएं हाथ की कोहनी पर बने एक तिल से। मैं क्या बताऊं, मैं कैसे बताऊं, उसका चेहरा यूं लग रहा था किसी ने पत्थर से उसके चेहरे को कुचला है। एक बार नहीं,
कई बार उसके हाथों की उंगलियां कटी हुई थी, उसके कान कट चुके थे, पांव पर से चमड़ी उतारी हुई थी, गर्ज ये कि उसका हर आज़ा काटा हुआ था। ये तो मेरा मुर्तजा नहीं था। वो तो बहुत प्यारा था, मासूम, मुस्कुराने वाला। वो तो फूल था। ये किसने मेरे फूल को मसल दिया? ये किसने इतनी बेदर्दी से उसे नोचा? जमीन क्यों नहीं फटी? आसमान क्यों नहीं गिरा? ये एक बाप का दिल था जो फटने लगा था। अभी मां को ये खबर और ये वजूद दिखाना बाकी था। कुछ थोड़ी बहुत हिम्मत जमा करके हम मुर्तजा की लाश को घर ले आए और बस यहां मेरी बीवी की हिम्मत जवाब दे गए। वो मां थे, वो कैसे सब्र करती। शबाना बेहोश हो चुके थे, यहां तक कि वो कोमा में चले गए थे। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। अपने बेटे की तदफीन मैंने अपने हाथों से की थी। उस 12 साल के नन्हे वजूद को मैंने अपने हाथों से कब्र में उतारा था। वो चेहरा जिस पर मैं प्यार दिया करता था, आज उस पर मिट्टी डाल रहा था। मेरा बेहतरीन साथी मुझसे जुदा हो गया था। ये किस जालिम ने इतना जुल्म ढाया था? हर कोई ताजियत कर रहा था, तसल्ली दे रहा था, मगर कोई मेरे मुर्तजा को वापस नहीं ला सकता था। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। मैंने भी सोच लिया था कि मर जाऊंगा, मगर अपने बेटे के कातिलों को फांसी तक पहुंचाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। पुलिस ने रफीक साहब के घर की भी तलाशी शुरू कर दी और जो उनको वहां से मिला वो ये बताने को काफी था कि मुर्तजा का कातिल कौन है। वो कोई और नहीं, रफीक साहब और उनका बेटा बिलाल थे। वो दोनों बाप बेटा उस गंदे खेल में मिले हुए थे। दोनों को ही घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस के हाथ बिलाल का लैपटॉप लगा था, जिसे पता चला था कि वो एक डार्क वेबसाइट पर काम करता है। उसके लैपटॉप में हजारों बच्चों के बरहना हालत में तस्वीरें थीं, जिनके साथ जाने वो कितनी घिनौनी हरकतें करके वीडियोस बनाता था और उसे डार्क वेब पर बेचता था। और उन सब में मेरे मुर्तजा की तस्वीर और वीडियोस भी थी, जिसके जहन और जिस्म के साथ खेल कर उसे डरा धमका कर उसके साथ ज्यादती की जाती थी। गंदी हरकतें करके उसकी मासूमियत को नोचा गया और खामोश रहने की धमकी देकर डराया गया। अब मैं समझता था कि मुर्तजा के रवैये में बदलाव क्यों था, वो क्यों सहम गया था। बिलाल ने पुलिस को सब सच बताना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानता था बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं 2 साल से इस वेबसाइट पर काम करता हूँ और ये मेरा पहला कत्ल है, वरना हम बस बच्चों की बरहना तस्वीरों और उनके साथ गंदी हरकतें करके तस्वीर इस वेबसाइट को देते हैं, और अगर ऐसा ना करो तो ये हमें जान से मारने की धमकियां देते हैं। एक दफ़ा जो यहाँ का मुसाफिर बन गया है, फिर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। अब्बू ने बच्चों को भी इसलिए पढ़ाना शुरू किया ताकि ये सब आसानी से किया जा सके। हम बच्चों को इतना डरा देते थे कि वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहते। मुर्तजा को मैंने गुस्से की वजह से मारा था, क्योंकि इसके बाप ने मुझे उस वेबसाइट पर काम करते हुए देख लिया था और धमकी दी थी कि वो मेरे बाप को बताएगा। गो कि मेरा बाप सब जानता था, मगर मैं नहीं चाहता था कि ये बात कहीं बाहर खुले। बस इसलिए गुस्से और बदले में मैंने उसके साथ ये सब कर दिया। मेरा बाप कत्ल में मुलविस नहीं है। बिलाल की एक एक बात मेरे दिल पर सांप बनकर लौट रही थी। मेरा दिल चाहा कि मैं उसे खत्म कर दूं। उसने मेरे बच्चे को इतनी अजियतनाक मौत दी। मेरे मासूम मुर्तजा को खत्म कर दिया उसने। मैं एक दफा रफीक से मिलना चाहता था, जो कि जेल में था।
میں اس کے پاس گیا, اس کے منہ پر تھوکا. تجھ جیسے باپ سے بہتر جانور ہے. ایک باپ ہو کر تو نے دوسرے باپ کی دنیا اجاڑ دی. اپنی اولاد کو تو تو نے خود تباہ کیا, اور ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کی معصومیت چھین لی, اور میرے مرتضیٰ کے ساتھ یہ سب کیا. کیوں؟ کیا بگاڑا تھا اس معصوم نے؟ مجھے معاف کر دو اکبر, میں نے مرتضیٰ کو قتل نہیں کیا. وہ اب بھی باز نہیں آ رہا تھا. اس کے نزدیک اس کا گناہ بڑا گناہ نہیں تھا, صرف اس لیے کہ وہ قاتل نہیں تھا. شرم نہیں آتی گھٹیا آدمی؟ تو نے میرے بیٹے کو جسمانی اور ذہنی اذیت دی, اس کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا. اور اس کے جوس میں تو نے اور تیرے بیٹے نے ضرور کچھ ملایا تھا. اسے بے ہوش کیا تاکہ اس کے ساتھ وہ سب کر سکو جس کا نام لیتے ہوئے بھی مجھے میرا منہ جلتا ہوا محسوس ہوتا. کیوں کیا ایسا؟ کیوں کیا؟ یہ ہے تیرے 5 وقت کی نماز؟ تو اتنا ذلیل ہے کہ بچوں کو قرآن کے نام پر گھر بلاتا تھا اور یہ سب کرتا تھا. اللہ کی لعنت ہوگی تجھ پر, تیری اولاد پر, تیری نسل پر. میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں بول رہا تھا. میری زندگی برباد ہو چکی تھی. میرا جان سے پیارا مرتضیٰ مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا. میں کیا کروں؟ میں بے بس ہوں. کیسے اسے بلاؤں, کیسے اسے پکاروں؟ 2 مہینے ہونے کو تھے مگر شبانہ مسلسل کوما میں تھے اور میں تنہا رہ چکا تھا. یہ خیال ہی جان لیوا ہے کہ میرے بچے کی برہنہ حالت میں اتنی نازیبا تصاویر اب بھی اس ویب سائٹ پر ہوں گی جس کا سرغنہ جانے کون ہے. یہ سب بہت دور تک پھیلا ہوا ہے. یہ لوگ اپنی ہوس مٹانے کو بچوں کا استعمال کرتے ہیں, اور ان کے کارندے جو پیسوں کے پیچھے اندھے ہو کر اس دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں اور پھر خود کو انسان سے درندہ بنا لیتے ہیں. ایسا خوفناک درندہ جن سے اپنے بچوں کے جتنی حفاظت کی جائے کم ہے, کیونکہ یہ بچوں کو چیر پھاڑ دیتے ہیں. یہ ان کی معصومیت کھا جاتے ہیں اور پھر ان کو اتنا ڈراتے ہیں کہ وہ یہ ساری باتیں اندر رکھ کر دوہری تکلیف سے لڑتے رہتے ہیں. میں آج بھی اپنے بیٹے کا وہ کچلا ہوا چہرہ نہیں بھول سکا. میں بے اولاد ہو چکا ہوں. میرے پاس تو کچھ باقی نہیں رہا. میں شدت سے دعا کرتا تھا کہ میری بیوی ہوش میں آ جائے, مگر یہ خیال جان نکال دیتا ہے کہ وہ کیسے یہ سب سہے گی. وہ جو شوق سے مرتضیٰ کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی, کیونکہ یہ ہماری واحد اولاد تھا, وہ کیسے اسے دیکھ سکے گی؟ کیا وہ گھر اسے کاٹنے کو دوڑے گا؟ آج اس بات کو 2 سال گزر چکے ہیں. شبانہ کومے سے باہر آ چکی ہے, مگر وہ اب چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہی. اس کے اندر کی ساری ہمت ختم ہو چکی ہے کہ اب اس نے ویل چیئر کا سہارا لے لیا. وہ بالکل خاموش ہے. 2 سال سے بس وہ ایک زندہ لاش کی طرح ہے. یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے شبانہ کو اندر سے خالی کر دیا ہے. اس کے آنسو خشک ہو چکے ہیں. میں نوکری چھوڑ چکا ہوں. میں اور شبانہ اس کی امی کی طرف ہمیشہ کے لیے منتقل ہو چکے ہیں, کیونکہ میرے اپنے ماں باپ کا بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا. میں نے شبانہ کے میکے کے قریب ہی ایک گھر کرائے پر لے لیا ہے اور پاس میں ہی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی ہے. پہلے مرتضیٰ ہوا کرتا تھا جس کا میں ہر شوق دل و جان سے پورا کرتا, مگر اب تو کوئی نہیں ہے. میں اس کے سارے کھلونے اپنے ساتھ لے آیا تھا. وہ کھلونا بھی جو اس نے جان بوجھ کر توڑا تھا. وہ کھلونا جو اس کی ذہنی اذیت کا گواہ تھا. میرے بیٹے کو سپرمین بہت پسند تھا. اسے لگتا تھا اس کے بابا بھی کوئی ہیرو ہیں
جو اسے ہر مشکل میں بچا لیں گے، مگر میں اسے بچا نہیں سکا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا ننھا کفن مٹی میں اتارا تھا۔ میں اسے کھو چکا ہوں۔ میں بس اب ایک ہارا ہوا باپ ہوں جس سے اس کا سب کچھ چھین چکا ہے۔ اب وہ بس اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا ہے۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، خدا را پیسوں کی خاطر اپنے ضمیر کا سودا نہ کریں، کسی کی پوری زندگی کا اثاثہ نہ چھینیں۔ خدا کا واسطہ ہے اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ورنہ وہ خود تو گندگی میں دھنس جائیں گے، ساتھ ہزاروں گھرانوں کو بھی تباہ کر دیں گے۔ شروعات ہمیشہ دیکھنے سے ہوتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان اس گناہ کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ میری سب ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ پہلے تو بیٹیوں کے معاملے میں ڈر لگتا تھا، اب بیٹے بھی غیر محفوظ ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے اپنے بچوں کو اپنے آنگن میں چھپا لیجیے، اپنی گود میں چھپا لیں، اپنے سینوں میں بھینچ لیں، انہیں زمانے کی سختی سے بچائیں تاکہ اللہ نہ کرے پھر کسی باپ کو میری طرح اپنے بیٹے کو مٹی میں اتارنا نہ پڑے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنا۔ بچوں کو گھر میں رکھیں، کوئی بھی قابل بھروسہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ یہ درندوں کا دور ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے ارد گرد کتنے بھوکے وحشی درندے گھوم رہے ہیں جو شکار کی طاق میں ہیں، اور ان کا شکار آپ کے بچے ہیں۔ خدا را اپنے بچوں کو بچا لیجیے۔ دوستو، یہ تھی ایک باپ کی فریاد، ایک ایسے باپ کی جو اب مکمل طور پر لٹ چکا ہے۔ امید کرتی ہوں اس کہانی کو سن کر تمام والدین نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ خدا را اپنے بچوں کی خود حفاظت کیجیے۔ یہ دور بہت خطرناک اور نازک چل رہا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہر کسی کی عزت اور اس کی جان محفوظ رہے۔ مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔